اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ سامعین محترم، اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک اسٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ آج ہم نے جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ پرندوں کی تسبیح ہے، اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پرندوں کو اللہ تعالی اس دعا کے صدقے میں رزق دیتا ہے، اور اس دعا کی برکت سے ہی وہ صبح کو خالی معدے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام ڈھلے بھرے معدے لوٹتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دعا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے 100 بار پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کے غیب سے بندوبست فرما دیں گے۔ اس آیت کے بارے میں تو آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تمام تر تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہم تک منتقل کر دی ہیں، اور ہمیں یہ احکام ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اور سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں دنیاوی طور پر بھی دینی طور پر بھی، تو ہمیں اپنی اس زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، اور جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں، پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو نہ جلے۔ مشائخ حدیث اس روایت کے مطابق مطلب میں دو طرف گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک چمڑے سے عام مراد ہے جس جانور کا ہو، اور آگ سے دنیاوی آگ مراد ہے۔ اس صورت میں یہ مخصوص معجزہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ اور انبیاء کے معجزے ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد آدمی کا چمڑا ہے اور آگ سے جہنم ہے۔ اس صورت میں یہ حکم عام ہوگا کہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا، یعنی جو شخص کے حافظ قرآن ہو، اگر وہ کسی جرم میں جہنم میں ڈالا بھی جاوے گا تو آگ اس پر اثر نہ کرے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ ممسۃ النار کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی آگ اس کو چھونے کی بھی نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس کو شرح السنہ سے ملا علی قاری نے نقل کیا ہے، اس دوسرے معنی کی تائید کرتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کرو، اس لیے کہ حق تعالی شانہ اس قلب کو عذاب نہیں فرماتے جس میں کلام پاک محفوظ ہو۔ یہ حدیث اپنے مضمون میں صاف اور واضح ہے، اور جو لوگ حفظ قرآن شریف کو فضول بتلاتے ہیں وہ خدارہ ذرا ان فضائل پر بھی غور کریں کہ یہی ایک فضیلت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو حفظ قرآن پر جان دے دینا چاہیے۔ اس لیے کون شخص ایسا ہوگا جس نے گناہ نہ کیے ہوں اور جس کی وجہ سے آگ کا مستحق نہ ہو۔ تو یہاں پر جو بات ہمیں واضح معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کے قرینے اور طریقے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں، لیکن اگر کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یا قرآن پاک کے اوپر کوئی حرف آئے تو ہمیں اپنی جان تک دینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے رزق دیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ مذکورہ والا دعا یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دعا جو بھی آدمی فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے 101 بار پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ تعالیٰ رزق کا غیب سے بندوبست فرما دیں گے۔ انسانی زندگی عمومی طور پر رزق کے لیے پریشان رہتی ہے، اور جب اس کا رزق کا معاملہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہو جائے گا تو اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے رزق اگر کمانا ہے تو حلال رزق کمائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں عطا کرنے والا بن جائے۔ جب وہ ہمیں عطا کرنے والا بنے گا، جب وہ رازق ہوگا اور ہم اس پر راضی ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے غیب سے رزق کا معاملہ فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔